السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ الیکشن کے حوالے سے تمام ابہام دور ہو چکے ہیں۔ بالکل صورتحال واضح ہو گئی ہے کہ الیکشنز 8 فروری کو ملک بھر میں ہونے جا رہے ہیں، لیکن کچھ سوالات اس حوالے سے موجود ہیں جس کے اوپر بات کریں گے کہ ایسا کیا ہوا، کون سی ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کے سبب یہ ماحول بن گیا سپریم کورٹ کے اس 3 رکنی بینچ نے جو رات کو کورٹ لگائی گئی اس سے پہلے، جس سے یہ باتیں شروع ہو گئی تھی کہ اب الیکشنز جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو ایک چیز تو بتائیں کہ یہ ہمیشہ سے یہ سمجھا جاتا ہے، اصول ہے کہ جب بھی کوئی ادارہ اندرونی طور کے اوپر اختلافات کا شکار ہو تو اس کے پھر نہ صرف وہ ادارہ کمزور ہوتا ہے بلکہ اس کے فیصلوں کو بھی اس لیول کے اوپر قدر نہیں دی جاتی، اس سطح کے اوپر اس کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جس طرح سے ہونا چاہیے۔ یہ مثال دینے کا مقصد ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ یہ بھی دیا تھا کہ 14 مئی کو الیکشنز کروائی جائیں، لیکن اس وقت عدلیہ اندرونی طور کے اوپر تقسیم تھی اور اس کی تقسیم کی وجہ بالکل کلیئر تھی۔ ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے عمر عطا بندیال جو فرض واحد کے مالک بھی بنے ہوئے تھے، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بھی آیا، اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جوڈیشری کے اندر سے بھی اختلافات بڑھ گئے اور پھر الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ اس فیصلے پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ لیکن اب کی بار جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے واضح طور کے اوپر یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے، تو پھر سوال یہ ضرور پیدا ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے ایک سنگل رکنی بینچ کے ایک حکم نامے پہ پورا پروسیس روک دیا، خود نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، ٹریننگ روک دی۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے پھر ہر شخص کو یہ موقع ملا کہ وہ اس بیانیے میں کود پڑے، چھلانگ لگائے کہ جناب اب الیکشنز نہیں ہو رہے۔ اور پھر جس طرح سے 2-3 دن تک مسلسل اس کے اوپر کیا سرائیاں ہوتی رہیں، سیاسی تھیوریاں گھڑی جاتی رہیں، کسی نے کہا کہ الیکشن 10 سال نہیں ہوں گے، کسی نے کہا الیکشن 2 سال نہیں ہوں گے۔ تو یہ بڑا ہی بروقت انٹروین کیا چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے، اور انہوں نے قانون کے مطابق، پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے مطابق، ایک جو 3 رکنی کمیٹی ہے جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود ہیں، سینئر موسٹ جج آف سپریم کورٹ جو اس وقت قائم مقام چیف جسٹس ہیں سردار طارق مسعود صاحب، اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، تینوں بیٹھے، ڈسکشن ہوئی۔ پھر اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر کو بلایا گیا، ان سے بھی بریفنگ لی گئی، اٹارنی جنرل فار پاکستان بھی موجود تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیس سنا گیا رات کو، اور پھر اس کے بعد فیصلہ دیا گیا، اور یہ تمام کیا سرائیاں ختم ہو گئیں اور اب کلیئر ہو گیا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ 8 فروری کو ہی ہو رہے ہیں۔ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے سے جو ہے یہ واضح پیغام گیا ہے۔ تو یہاں پہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کے ایک سنگل رکنی بینچ کے ایک حکم نامے پہ تربیت کیوں روک دی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور پھر خود سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جی یہ تربیت روک رہے ہیں اور یہ ہے، اور اس طرح سے پھر جو کچھ الیکشن کمیشن کی جانب سے کیا گیا اس کے اوپر بھی سوالات اٹھ رہے ہیں، اور اٹھاتے مزید بھی اسی طرح سے ان سوالات کے اوپر بحث ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ معاملہ کہ آر اوز اور ڈی آر اوز جو ہیں وہ لوور جوڈیشری سے نہیں ملے، جیسے سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے خود بتایا کہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سمیت 4 صوبائی ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کو لکھا اور انہیں کہا کہ آپ ہمیں لوور جوڈیشری سے آپ ہمیں جوڈیشل آفیسرز دیں۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ صاحب نے فرمایا جی کہ 13 لاکھ کیسز ہیں اور عام لیٹیگنٹ جو ہے وہ بڑا اس سے سفر کرتا ہے، تو اس لیے ہم تو آپ کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کہیں نہ کہیں جواز، کہیں نرم، کہیں سخت، کہیں مکمل انکار، کہیں آدھا انکار، آدھا اقرار، تو ملے جلے سے جوابات جو ہیں وہ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کی جانب سے وصول ہوئے۔
جو جواب جناب یا جو موقف سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنایا۔ اب اس کی ایک وجہ بھی نظر آتی ہے کہ ایک الیکشن جناب جس میں عمران خان پھر کنٹینر پہ چڑھ گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا جی کہ آر او کا الیکشن ہے اور اس میں افتخار چودھری نے دھاندلی کروائی ہے، تو وہ الیکشن بھی جناب جو اس میں بھی جو لوئر جوڈیشری تھی اس نے ایز اے آر او ڈی آر او کے طور کے اوپر اپنے خدمات سر انجام دیں، اور پھر عمران خان جو ہے وہ ایک بیانیہ لے کے چل پڑے۔ یہ 2011 کا وقت تھا، اور جو سیاست کی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہی سال تھا 2011 جب جناب عمران خان صاحب سے رابطے مکمل طور پہ شروع ہو چکے تھے، اور پھر یہیں سے وہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور جسے کہتے ہیں نا کہ وہ کنٹرول ٹاور کے ساتھ رابطہ ان کا ہو چکا تھا۔ تو اب اس لیے بھی یہ ممکن ہے کہ شاید کہ پہلے بھی لوئر جوڈیشری کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، الزامات لگائے جاتے رہے سنگین نوعیت کے کہ جی ہم نے دھاندلی کروائی ہے، تو اس لیے شاید جو ہے وہ انکار کیا گیا، ممکنہ طور پہ ایک آرگیومنٹ کے طور پہ بلڈ کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی خیر سے مہربانی عمران خان صاحب کی ہے۔ اب دوسرا پھر آپشن تھا الیکشن کمیشن کے پاس جناب بیوروکریسی کا، بیوروکریسی سے آر اوز ڈی آر اوز لیے، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ایک وکیل صاحب کو اعتراض ہو گیا، جو پی ٹی آئی کے عہدیدار بھی ہیں، پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی اس وقت ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی ہیں، قانون بھی جانتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو پبلکلی تو ڈس آن کر رہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کیا سرائیاں یہ بھی ہو رہی ہیں کہ اس پوری پٹیشن جو لاہور ہائی کورٹ میں فائل کی گئی، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی بطور سیاسی جماعت حمایت حاصل ہو، لیکن یہ قبل از وقت ہے، آگے جا کے چیزیں کلیئر ہوں گی۔ تو اب اگر بیوروکریسی سے بھی آر اوز ڈی آر اوز نہیں لینے، پھر اس کے بعد جوڈیشری سے بھی نہیں لینے، تو کیا پھر پولیٹیکل ورکرز کو آر اوز ڈی آر اوز بنا دیا جاتا؟ تو یہ اب الیکشن کمیشن اور کیا کرتا؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو بہرحال جو میں بات کر رہا تھا کہ الیکشن کمیشن نے پھر جس طرح سے اس سنگل رکنی بینچ کے حکم نامے پہ جس برق رفتاری کے ساتھ عمل کیا، وہ بھی بہرحال بڑا عجیب لگ رہا ہے۔ اور پھر اب آخر میں آپ کو ذرا کچھ اور بھی ایونٹس ہوئے، جیسے ہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ کا کہا کہ عمیر نیازی پہ جو ہے وہ شو کاز نوٹس جاری کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ قانون کے تحت، اور یہ کہا جی کہ ابھی 12 بجنے میں 3 گھنٹے رہتے ہیں، 9 بجے پروسیڈنگ ختم ہوئی رات کو، تو اس کے بعد پھر ایک خبر آتی ہے کہ جناب ایک صوبے کے وزیر داخلہ استعفیٰ دے گئے ہیں، سرفراز بگٹی وزیر داخلہ تھے جناب، ریزائن دے گئے، ان کا بلوچستان سے تعلق ہے، صوبہ بلوچستان سے، اور بھی کچھ استعفوں کی خبریں آئیں۔ اس سے بھی انٹرسٹنگ چیز یہ کہ یہ کہا گیا کہ یہ استعفیٰ 3 دن پہلے دیا گیا تھا، تو جیسے ہی یہ سپریم کورٹ کی جانب سے جب یہ آرڈر سامنے آیا، یہ فیصلہ سامنے آیا، تو پھر استعفوں کی خبریں آنا شروع ہو گئی شیڈیول جاری ہونے سے پہلے پہلے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کہیں پہ کسی کو امید تھی کہ الیکشنز نہیں ہونے؟ نگرانوں کا کیا کردار تھا اس میں؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے، اور یہ آگے چل کے اس کے اوپر مزید جو ہیں وہ چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی، اور مزید جو ہے وہ کچھ کلیئرٹی ہوگی کہ یہ کیا وجہ کیا تھی، یہ کیا ہوتا رہا، یہ کیوں ہوا جناب، یہ اچانک سے سب کچھ اس طرح سے ہوا، اور پھر الیکشن کمیشن اور پھر جو دیگر چیزیں جو میں نے آپ کو مثالیں بیان کی، تو یہ بہرحال اب کیا سرائیاں ختم ہو چکی ہیں، الیکشنز سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے، اور یہ کیس پینڈنگ رکھا گیا ہے اسی وجہ سے کہ آگے چل کے اگر کوئی اس حوالے سے کوئی اگر کوشش کی جاتی ہے، یا کوئی ہائی کورٹ میں کوئی پٹیشن یا کوئی انٹرٹین یا کچھ کا سلسلہ، تو لگ یہی رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے اس فیصلے پہ پہرا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے اس فیصلے پہ اب امپلیمنٹ کروائیں گے، یہ عمر عطا بندیال صاحب والی کورٹ نہیں ہے۔ اور پھر جس طرح سے
علاقائی حدود کے حوالے سے جو آبزرویشن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دی، اس سے بھی یہ بہت اہم ہے کہ جو کورٹس ہیں وہ پھر بہت سوچیں گی کہ بھئی یہ ہم اس کیس کو کیسے سن رہے ہیں۔ جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ 2 حلقوں کے حوالے سے انہوں نے حلقہ بندیوں والا معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے، ایک کوئی فٹا کی بتائی جا رہی ہے، ایک کسی اور حلقے کی ہے۔ پھر اس کے بعد جناب یہ بھی ہوتا ہے کہ سندھ کے لوگ پنجاب میں جا کے پٹیشنیں فائل کر دیتے ہیں، یہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود آبزرویشن دی تھی۔ پنجاب سندھ کے لوگ بلوچستان میں جا کے پٹیشنیں فائل کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے اب وہ اس طرح کی کیا سرائیاں جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں، اور جو درخواستیں بیچ میں آتی رہیں کہ جی پتہ نہیں برف باری ہو گئی ہے تو الیکشن ملتوی کر دیے جائیں پورے ملک کے، اور یہ جناب یہاں پہ یہ ہو گیا ہے تو پورے ملک میں الیکشن ملتوی کر دیے جائیں۔ تو اس فیصلے سے کم از کم یہ جتنی بھی اب کوئی اگر پٹیشن کسی نے فائل کرنی ہے تو کم از کم وہ یہ سوچے گا ضرور کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی مثال ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ جو عمیر نیازی صاحب کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے جو آرڈر دیا گیا، یہ ممکنہ طور کے اوپر آگے چل کے یہ پروسیڈنگ جو ہے وہ اس پاور کے ساتھ، اس اختیار کے ساتھ نہ چلے، لیکن یہ بہرحال یہ میسج ضرور گیا ہے جوڈیشری میں بھی اور ان درخواست گزاران میں بھی جو ہے وہ درخواستیں دائر کرنے کے عادی ہیں۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔